السلام علیکم 8 کلاس آج آپ کا جو لیکچر ہے وہ لانگ کویشچن کے بارے میں ہے۔ شارٹ کویشچن ہم نے پڑھ لیے ہیں کچھ، تو یہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ایک شارٹ کویشچن کی ویڈیو پہ آپ ملتے رہیں گے اور لانگ کویشچن بھی بیٹا، تو آپ نے دھیان رکھنا ہے، تھوڑا سا توجہ رکھیے تاکہ میں اس کو کلیئر کر سکوں آپ کو، اور اسے ویڈیوز کو آپ نے ان ٹائم واچ کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ 3-4 دن گزر جائیں پھر آپ یہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں، اتنی دیر تک اور کوئی ویڈیو آ چکی ہوگی تو یو ول بی لیٹ۔ سو ڈونٹ بی گیٹ لیٹ، یو جسٹ بی الرٹ اور کیپ واچنگ دس ویڈیو سو دیٹ یو کین فیل ایزی اینڈ یو کین ڈو یور بیسٹ۔ سو بیٹا اب اس کو پہلا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے لانگ کویشچن میں سے، رائٹ اے نوٹ آن ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اکثر ہم تذکرہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے تذکرہ جو ہے برٹش کے ساتھ بھی ہوتا ہے رہتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے، کیا ہے یہ ایسٹ اسٹیبلشمنٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی، یعنی کس طرح اس کو بنایا گیا، کیسے بنی ہے۔ بیفور دا ارائیول آف برٹش ان انڈیا، جس وقت ابھی انڈیا میں برٹش نہیں آئے تھے، انگریز نہیں آئے تھے، عرب ٹریڈرز یوز ٹو وزٹ انڈیا فار دا پرپز آف ٹریڈ۔ تو عرب کے جو ممالک تھے یا لوگ تھے وہاں پر انڈیا میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دے پرسیوڈ ٹریڈ ود انڈیا، ان کی تجارت انڈیا کے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھی۔ پرسیوڈ میں نے چلانا، ساتھ جانا، تلاش کرنا، لائک دیٹ، اینڈ ارنڈ ہیوج پروفٹ، اور اچھا خاصا منافع کما لیتے تھے۔ دے بیگین ٹو ٹیک انڈین گڈس ٹو یورپ، وہ وہاں سے انڈین جو سامان تھا وہ لے لیتے اور پورے یورپ میں اسے پھیلا دیتے، ٹو یورپ، فار ٹریڈ، تجارت کی غرض سے، پرپز میں نے غرض، مقصد، اینڈ ڈیولپڈ گڈ ریلیشن شپ ود دا یورپین پیپل، اور اس طرح انڈیا کا یورپین پیپل کے ساتھ اچھا خاصا تعلق جڑ گیا۔ دا یورپین ٹریڈرز جو تھے آلسو وشڈ، ان کی بھی یہ خواہش تھی، ٹو ڈو دا ٹریڈ ود انڈیا ایٹ دیئر اون، کہ وہ بھی بذات خود اپنی لحاظ سے ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں۔ فرسٹ آف آل پورچوگیز ٹریڈرز، یعنی پرتگال سے تعلق رکھنے والے جو تجارت کرنے والے تاجر تھے پورچوگیز، وہ وہاں پر آ گئے، کیم ٹو انڈیا اینڈ ارنڈ ہیوج پروفٹ، انہوں نے بھی اچھا خاصا منافع کمانا شروع کر دیا، بلکہ کمایا۔ اور فالوڈ بائی برٹش، اسی طرح برٹش آ گئے، اور اسی طرح فرینچ ٹریڈرز، اور اسی طرح فرانسیسی تاجر آ گئے۔ دا برٹش ٹریڈرز جو تھے سپر سیڈڈ ادر یورپین نیشنز، سپر سیڈ کا مطلب ہے سب سے آگے نکل جانا، تو برٹش جو تاجر تھے انہوں نے اچھی خاصی ادھر بزنس کر لیا اور وہ سب سے آگے سبقت لے گئے۔ ان دا ٹریڈ ود انڈیا ان 1600، اور یہ 1600 کی بات ہے جس وقت جو برٹش ٹریڈر تھے وہ سب سے آگے تھے۔ دا برٹش ٹریڈرز آفٹر گیٹنگ رائل پرمیشن فرام دا کوئین آف انگلینڈ، جب برٹش جو ٹریڈر تھے انہیں انگلستان کی طرف سے وہ مل گئی، پرمیشن مل گئی تجارت کی، اسٹیبلشڈ ایسٹ انڈیا کمپنی فار دا پرپز آف ٹریڈ، تو پھر ان تاجروں نے یعنی برٹش ٹریڈرز نے وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کر لیا۔ یہ آپ کا ایک پورشن یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ مغل پیریڈ، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو چکی ہے اور مغل دور شروع ہو چکا ہے، لیکن کیا ہوا پھر آپ دیکھتے ہیں۔ دا مغل ایمپرر جہانگیر فیسیلیٹیڈ دا کمپنی اینڈ ایگزیمپٹڈ اٹ فرام دا ویریس ٹریڈ ٹیکسز، جب مغل بادشاہ آیا جہانگیر اس نے بہت سی سہولیات دیں، اور پھر لیکن سہولیات اس طرح دے دیں کہ بہت سارا جو تجارت کا جو ٹیکس لگ جاتا تھا اس ٹیکس کو اس نے ایگزیمپٹ دے دیا، یعنی معاف کر دیا، وچ میڈ برٹش ہیپی، جس کی وجہ سے یہ انگریز جو تھے بہت خوش ہو گئے، اور دے بلٹ مینی ٹریڈ سینٹرز ان انڈیا، اور انڈیا میں انہوں نے بہت سے مراکز قائم کر لیے۔ وین شاہ جہان کیم، اور لیکن جس وقت شاہ جہان کا دور شروع ہو گیا بادشاہ کا، دا کمپنی گاٹ مور ٹریڈ فیسلٹیز اینڈ کنسیشنز، تو ان شاہ جہان نے بھی بہت سارا انگریزوں کو سہولیات دیں اور بہت ساری رعایتیں دیں، کنسیشنز یعنی سپورٹ کیا انہیں ہر لحاظ سے۔ اور آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب، جس وقت اورنگزیب جو کہ مغل کنگ یعنی جو اس وقت شامل تھے، تو اورنگزیب جس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی، دا مغل کنگز ور ویک، تو اس وقت مغلیہ خاندان جو تھے، بادشاہت جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی، کمزور ہو گئی، اینڈ لاس کنٹرول ایز اے سینٹرل اتھارٹی ڈیو ٹو انٹرنل انٹریگس، اور اندرونی جو سازشیں تھیں، انٹریگس میں نے سازشیں، انٹرنل میں نے اندرونی جو سازشیں تھیں ان کی وجہ سے
تمام جو بادشاہ تھے باقی آنے والے ان کا جو کنٹرول تھا وہ بہت کمزور پڑتا چلا گیا. اینڈ ویک پولیٹیکل کنڈیشن آف انڈیا، اور انڈیا میں جو سیاسی صورتحال تھی وہ بہت کمزور پڑ گئی تھی. دا لاسٹ مغل کنگ پرووڈ ویری ویک، لہٰذا جو آخری مغل بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ کمزور نظر آنے لگا. اینڈ could not stand against the برٹش، لہٰذا وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکا. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857، لہٰذا 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، دا کمپنی ٹک اوور دا ریجن آف انڈیا، تو اس کے بعد سے انڈیا میں ہر طرف ایسٹ برٹش کا راج آ گیا، یعنی برٹش حکومت آ گئی، اچھی طریقے سے آ گئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. سو ڈیزولوشن آف ایسٹ انڈیا کمپنی، لہٰذا ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ آف برٹش رول، اور انہوں نے برٹش رول جو تھی ہر طرف قائم ہو گئی. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس ان 1858، لہٰذا پھر کیا ہوا 1858 میں جنگ آزادی کے بعد جو دا رول آف ایسٹ انڈیا کمپنی کیم ٹو این اینڈ، اس طرح وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی، اور برٹش رول واز اسٹیبلشڈ، لہٰذا برٹش رول قائم ہو گئی حکومت. اینڈ پاورس ور ٹرانسفر ٹو برٹش کراؤن، لہٰذا ساری کی ساری طاقتیں جو تھی، آرڈر جو تھے، وہ سارے انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئے. دا برٹش گورنمنٹ رولڈ انڈیا فار 90 ایئرس، لہٰذا جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے 90 سال تک وہاں حکومت کی. اور برٹش وائس رائے واز اپوائنٹڈ ان انڈیا، لہٰذا برٹش کا جو وائس رائے تھا، جو ان کا نمائندہ تھا، شاہی نمائندہ، وہاں پر مقرر کر دیا گیا انڈیا میں. ہو یوز ٹو ایکسرسائز آل پاورس، جو کہ ساری کی ساری پاور چلاتا تھا، یعنی پورے ہندوستان کو یہی برٹش وائس رائے کنٹرول کرتا تھا. بیٹا یہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا حساب کتاب، اور برٹش رول کس طرح آ گئی، اور پھر کس نے ہولڈ کیا پورے ہندوستان پر، اور اس طرح ہندوستان جو تھا وہ پورا کے پورا غلامی کی شکل اختیار کر گیا جس وقت انگریز آ گئے، اور انہوں نے 90 ایئرس حکومت کی ہندوستان پر. یہ آپ کا لیسن ہے بیٹا، اس کو بہت توجہ سے سنیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ کو تھوڑا سن کر یاد ہو جائے. اردو بھی آپ کو سنا دی ہے اور انگلش آپ کے سامنے ہے، تو دونوں کا کمبینیشن کیجئے، اس کو اردو میں سمجھ لیجئے، پھر انگلش میں اس کو یاد کرنا شروع کیجئے. آئی ہوپ یو کین فیل ایزی. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.